ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبص فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب مبین۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، دوسری ہی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 20واں رکوع ہے جو 4 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ ان آیاتوں کا ترجمہ سب سے پہلے بلا شبہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور وہ کشتی جو دریا میں لوگوں کے نفع کا سامان لے کر چلتی ہے اس میں، اور وہ پانی جو اللہ نے اوپر سے نازل فرمایا، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد اس سے زندہ فرما دیا اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر طرح کے جاندار، ہواؤں کے عدل بدل ہونے میں، اور وہ بادل جو مسخر کر دیے گئے آسمان و زمین کے درمیان، ضرور نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ لوگوں میں بعض وہ بھی ہیں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اپنے ان شریکوں کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی گرویدگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یا اپنے ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور ایمان والے وہ تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ کاش دیکھتے یہ ظالم لوگ اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور جان لیں گے کہ ساری کی ساری قوت صرف اللہ کے لیے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کے پیچھے یہ چل کر آئے ہوں گے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور وہ سب کے سب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے
اور ان کے سارے اسباب، سارے وسائل کٹ چکے ہوں گے۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ان پیشواؤں کے پیچھے اپنی زندگی گزاری تھی، کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم تم سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں جیسے تم آج ہم سے بیزار ہو رہے ہو۔ ہر اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر دکھا دے گا اور جہنم سے نکل نہیں سکیں۔ یہ 20واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس پورے رکوع کا تعلق اس کے پہلے رکوع کو جس آیت پر مکمل کیا گیا تھا اس آیت شریفہ سے، اور وہ آیت شریفہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود اکیلا معبود ہے، یکتا معبود، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا۔ توحید الہی کا تذکرہ اس آیت شریفہ میں، اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی ہی آیت شریفہ میں، یعنی اس رکوع کی جو آج پڑھا گیا، اسی مضمون کی وضاحت رب تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے لوگ، ان کو توحید جو ہے کسی طرح ان کے دماغ میں بیٹھتی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ آج ان بیچاروں کے سامنے بھی کھل کر آنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ تجھ کو عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید تیرے دماغ میں ہی نہیں سماتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان، اور پھر انسان کے جسم میں دماغ، اور اس دماغ کا کام عقل، یہ عقل کا دائرہ کار ہے کتنا؟ یہ عقل جو ہے اس کا دائرہ کار کتنا ہے؟ کتنی دور تک یہ کام کر سکتی ہے؟ اس انسان نے اپنے معبود حقیقی کی ذات عالی کو اس دنیا کو دیکھ کر، دنیا میں جو مختلف حکومتوں کے نظام چلائے جاتے ہیں، ان نظام حکومت پر اس نے اللہ کی حکومت کو قیاس کر لیا۔ اس نے یہ دیکھا کہ کوئی چھوٹی مملکت ہو، چھوٹا ملک ہو، بڑا ملک ہو، ایسا ملک ہو جہاں لوگوں کو کہیں کہ سورج غروب نہ ہوتا ہو، کیسا بھی ملک ہو، وہاں ایک تو بڑا ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ تو چیف ہوتا ہے، لیکن وہ چیف جو ہے وہ کسی بھی حالت میں پورے نظام مملکت کو اکیلے نہیں سنبھالتا، بلکہ اس کے لیے اس کے رفقا ہوتے ہیں، اس کی منسٹری ہوتی ہے، کسی کے ذمہ خزانہ ہوتا ہے، کسی کے ذمہ قانون ہوتا ہے، کسی کے ذمہ دفاع ہوتا ہے، کسی کے ذمہ دوسرے جتنی اہم ذمہ داریاں ان کو سونپی جاتی ہیں، اور یہ جو بادشاہ ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ صرف اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ دنیا کی حکومت کا طرز ہے، اور اس بیچارے مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے نے اسی طرز پر اللہ کی حکومت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قیاس کر لیا۔ اگر اس نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی تو اس پر یہ بات بھی کھل چکی ہوتی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، وہ ایسا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔
اس کی ذات عالی کے سوا ساری کی ساری مخلوق ہیں، اور کسی بھی مخلوق کے ذریعے اگر تم خالق کی ذات کو سمجھنا چاہو گے تو یہ خالق کی توہین۔ اس آیت شریفہ سے کاش اس نے سبق لیا ہوتا کہ اللہ کے لیے اس کی تمثیل بیان کرنا دنیا کی حکومتوں سے یہ اللہ کی ذات کی توہین۔ اللہ کیسا اللہ؟ اگر اس نے قرآن کی روشنی میں اپنے رب کو دیکھا ہوتا تو یہ اللہ کی کتاب اس کا تعارف ایک ایسے رب سے کرواتی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو اس رب کی، اس اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے؟ کون ہے کسی کی اوقات؟ جب قرآن یہ فرما رہا ہے کون ہے وہ جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے؟ الا بإذنہ، جن کے بارے میں ان کا یہ مردود عقیدہ، یہ میری دعا، یہ جو اللہ معاف فرمائے مسلمانوں میں بھی جو صاف بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کون سے بہت زیادہ دن رہنا ہے دنیا میں، صاف بات آپ سے، مسلمانوں میں جو مشرکانہ عقائد گھسے ہوئے ہیں اور قبر پرستی جو اس امت کا سب سے بڑا مرض ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھ کر بھی وہ شرک کرتا ہے۔ ایک کھلا مشرک ہے، وہ بت پرست ہے، وہ کوئی اور چیز کی پرستش کرتا ہے، وہ سورج کو پوجتا ہے، وہ چاند کو پوجتا ہے، وہ رذیل انتہائی رذالت میں گرا ہوا ہے، لیکن وہ مشرک ہے۔ یہ شخص جس کو اللہ نے اپنی کتاب کے علم سے نوازا، جس کو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام الانبیاء کی امت میں پیدا کیا، اس کے بعد یہ شرک کرے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے، میں نہیں کہتا، قرآن فرما رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک کرنا۔ خوب سمجھ لیں امت مسلمہ، ہمارے جتنے اکابر جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں سب ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن قرآن جس چیز کو جرم عظیم کہتا ہے، جب تک اس جرم عظیم سے امت کا بہت بڑا طبقہ تائب نہیں ہو جائے گا اور اس شرک کو چھوڑے گا نہیں، اس وقت تک اللہ کی رحمتوں کا آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں میں جو شرک ہے، وہ بھی بیچارے ان کی سوچ وہی ہے جو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ حضور والا ہم ان سے کچھ مانگ تھوڑی رہے ہیں، ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ عالی جناب سفارش کر دیجیے، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ ہم تھوڑی اس صاحب قبر کو کوئی صحابی حیثیت سمجھتے نہیں، ہم صرف ان سے یہ کہنے آتے ہیں دور دراز کا سفر کر کے کہ حضور والا میری سفارش کر دیجیے۔ وہی اور رب نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں تیرے کہنے سے کوئی سفارش کر دے؟ ممکن نہیں، سفارش کرنے والا بھی کسی بھی درجے کا ہو، اس کی سفارش کرنے کی اجازت اللہ کی جانب سے ہوگی جبھی وہ کسی کی سفارش کر سکتا۔ بغیر اللہ کی اذن کے اگر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا تو کیا اس وقت آدمی کی عقل اس میں اتنی بات نہیں سماتی کہ وہی اللہ جس کی اجازت ضروری ہے کوئی اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، اسی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیوں نہ جھکا دوں، اپنے سر کو اسی کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو کیوں نہ جھکا دوں؟ مالک الملوک تو ہے، ساری قوتیں اور طاقتیں تجھ کو حاصل ہیں، اس کا حال یہ ہے اس کی حکومت کا۔ ارشاد فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی اسی درخت کا کوئی پتا نہیں ٹوٹتا اپنی جگہ سے مگر اس کے علم۔ ایسے علم والے اللہ کو اپنی تکالیف بتانے کے لیے دوسروں کو استعمال کرنا پڑے، کون سا پرتوز عقیدہ ہے یہ؟ کتنا مردود عقیدہ ہے یہ؟ اس اللہ کی ذات کو جس کے علم میں پوری کائنات میں اگر کوئی پتا بھی ٹوٹے تو اس کے علم اور اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا،
اس ذات کو تیری تکلیف اور تیرا آرام بتانے کے لیے لوگوں کا سہارا لینا پڑے؟ کیا اس عقیدے کی مٹی پلید کرتا ہے؟ اب آج کا رکوع، قرآن شریف کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے دلائل آسان الفاظ میں، جس کو ہر شخص، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے نا، یہ کتاب حکایت تھوڑی ہے، اسے کہانی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب ہدایت ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے سارے بندے، وہ بیچارے علم کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، کس ملک کے رہنے والے، کس زبان کے بولنے والے، کیا ان کی کتنی عقل، کتنی سمجھ، ہر ایک کو اس کا پیغام ہدایت کا سمجھنا ضروری، ورنہ یہ کتاب ہدایت کیسے ہو سکتی تھی؟ نہیں، ایک ایک فرد کو جس کو قیامت تک وہ پیدا فرمانے والے ہیں، اس کی عقل کو وہ جانتے ہیں، کتنی عقل دے کر اس کو پیدا فرمائیں گے، اور اس کی عقل کے اعتبار سے انہوں نے اپنی کتاب ہدایت کے مضامین بیان فرمایا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اب یہاں پر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ان کی شان تخلیق، ان کا الخالق ہونا، ان کا الخالق ہونا، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک شان، میں اللہ کی قسم کھائی کہتا ہوں، قرآن کی روشنی میں اللہ کی ذات عالی کو دے، اور ایمان والوں کے لیے قرآن شریف نے ان کا ایک وصف بیان کیا، ان کی ایک صفت بیان۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، ایمان والے اپنے ایمان کی برکت سے سارے انسانوں میں ممتاز ہوتے ہیں، الگ پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کے ایمان کی رونق ان کے چہروں پر، ان کا ایمان، ان کی سوچ ایسی پازیٹیو اور ایسی مثبت بنا دیتا ہے کہ ساری دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ سارے لوگ تو اس طرح سوچتے ہیں، یہ ایسے کیوں سوچتا ہے؟ قرآن نے فرمایا ایمان والوں کی، اچھا ایمان والوں کے مختلف اوصاف بیان فرمائے، کئی ایسے مقام، اب وہ آیتیں آ جائیں گی تو آج کا مضمون رہ جائے گا۔ مثلاً آپ مثال کے طور آپ اس کو اپنے طور پہ دیکھیے، 18واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، 18واں پارہ، اس کا نام ہی سورہ مومنون ہے۔ ایمان والے کے نام پر اللہ پاک نے قرآن شریف کی 2 سورتیں نازل فرمائیں۔ کیا خوش نصیب ہوں میں، میرے نام پر، یہ غلط نہیں ہوگا، میرے نام پر میرے اللہ نے اپنی کتاب میں 2 سورتیں نازل فرمائیں۔ 24ویں پارے میں سورہ مومن ہے اور 18ویں پارے میں سورہ مومنون ہے، دونوں میرے نام پر۔ کاش میں نے عزت اور ذلت کا معیار اس کو بنایا ہوتا کہ میری رب کی نگاہ میں کون معزز ہے، تب مجھے لگتا کہ میرے رب نے مجھ پر کیا احسانات فرمائے، مجھے کس مقام پر فائز کیا۔ تو یہ قد افلح المومنون یہاں سے شروع ہوتا، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، اور اس کے بعد ان ایمان والوں کی صفات قرآن بیان فرماتا ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ایمان والا الگ پہچانا جاتا ہے، اس کے ایمان کی برکت سے سارے انسانوں کے صفوف میں وہ ممتاز ہوتا ہے، اس کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ اب جو صفت قرآن نے بیان فرمائی مومن کی، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ 3 ہی پوزیشن ہو سکتی ہے آدمی کی، کھڑے ہوں جب بھی، بیٹھے ہوں جب بھی، اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوں جب بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر وہ غور کرتے ہیں۔ یتفکر کا لفظ ہے فکر کرنا، جس کو ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں غور و فکر کرنا۔ وہ
ایسے بندے ہوتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں جس بھی چیز کو وہ دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث شریف ہے، اس میں ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے 6 باتوں کا حکم فرمایا. اب وہ پوری 6 باتیں نہیں عرض کرتے، اس حدیث شریف کا پھر دوسرا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ میری نظر جو ہو وہ عبرت کی نظر ہو، میری عبرت جو ہو وہ نظر کی عبرت ہو، میری نظر جو ہو وہ عبرت کی نظر ہو، میری خاموشی جو ہے وہ غور و فکر کی خاموشی، میرا کلام جو ہو وہ اللہ کے ذکر کا کلام ہو. آپ انداز فرمائیں جس حال میں ہوں میرا تعلق میرے رب سے جڑا رہے. مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے. تو رب نے اسی صفت کا تذکرہ فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں. کبھی غور و فکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ کہاں فرصت؟ قرآن نے ایمان والوں کی مثال یہ صفت بیان کی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں یہ غور کرتے ہیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب ہے، میرے پروردگار، آپ نے اس چیز کو، ان ساری چیزوں کو غیر ضروری طور پہ نہیں پیدا کیا، باطل طریقے پہ نہیں پیدا. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیں. یہ سورہ آل عمران کا آخری حصہ. تو یہاں پر میں نے یہ آیت شریفہ اس لیے آپ کو ادھر متوجہ کیا کہ قرآن شریف کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. قرآن کی روشنی میں کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرنا، یہ مومن کی شان قرآن نے اس کا وصف بیان ہے. اب یہاں پر اللہ کی شان تخلیق، جس شان تخلیق کی وجہ سے اس کے اسماء مبارکہ میں واللہ الخالق البارئ والمصور، 3 اسماء ایک ساتھ ہیں سورۃ الحشر میں. هو اللہ الخالق البارئ والمصور، وہی الخالق، وہی الباری اور وہی المصور. آج الخالق، الباری اور المصور کا تذکرہ ہے اس آیت شریفہ میں. اللہ کے وہ اسماء مبارکہ جس کو بغیر عبد لگائے ہوئے کسی کا نام ہو اور اس کو بغیر عبد کے بولا جائے، بڑا گناہ لکھا ہے علماء نے. وہ اس میں اللہ کی ایک صفت خالق بھی ہے. کسی کا نام عبد الخالق ہے، اگر اس کو خالق کہا جاتا ہے. اللہ کی بعض صفات ایسی ہیں جس میں وہ ایک دم یکتا ہے، اس کی کوئی حصہ شائبہ کہیں نہیں پایا جاتا. بعض صفات ایسی ہیں کہ جن صفات کا پرتو اس نے اپنے مخلوق میں پیدا کیا ہے. یہ ذرا برائے کرم عنوان بہت ہی حساس ہے اور بہت نازک ہے. بعض صفات اللہ کی ایسی ہیں کہ اس نے پرتو اپنی کائنات میں ڈالا ہے، مخلوقات میں ڈالا ہے. اور بعض صفات ایسی ہیں جس کا شائبہ بھی کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا، اور اس میں اس کی صفت تخلیق، الخالق، اس کے سوا کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں. اس کے پہلے بھی آپ کو خادم کہتا رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنا مزاج قرآنی بناؤ، اپنا مزاج اسلامی بناؤ. جو سب لوگ کرتے ہیں شارٹ کٹ، وہی ہم بھی کرنے لگے تو میرے بھائیوں سال سے قرآن شریف سننے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا ہم کو؟ اس لیے میرا تو معروضہ یہ ہے کہ اب ان سب صفات کو ہم کہاں جانتے ہیں؟ میرے سے جاہل آدمی کیا جانے کون سی صفت کیسی ہے، کیا معلوم ہو؟ بہتر یہ ہے کہ جن بچوں کے یا جن لوگوں کے نام اللہ کی اسم مبارک پر ہیں، ان سارے ناموں کے ساتھ ہم عبد لگانے کی عادت ڈالیں ہمیشہ. خالق وہ سے شان تخلیق اس کی وہ ہے.
کہ وہ شان، وہ اس صفت کا کوئی شائبہ بھی کسی کو نہیں ہے۔ اس کی شان تخلیق دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بلا شبہ رات زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات و دن کے اختلاف۔ اللہ کی شان تخلیق کی ایک شان یہ ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا فرماتا ہے، آدمی جو ہے نا، آدمی بہت ساری چیزیں اللہ کے دیے ہوئے علم اور اللہ کی دی ہوئی عقل کی روشنی ہے۔ مومن کو ہمیشہ اس کا خیال رکھے، جو کچھ ہے اللہ کے دینے سے ہے، ذاتی کچھ بھی نہیں کسی کے پاس۔ ہر آدمی اپنی اوقات کے اعتبار سے صفر ہے، جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے علم، اللہ کی دی ہوئی عقل، اس کی روشنی میں اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو صرف انسان اس کی شکلیں بدل سکتا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اس کے علاوہ کسی چیز کو یہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس دور میں بھی، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی میرے جیسا ایک ہلکا سا انتہائی بے وقت قرآن کا خادم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ پوری کائنات مل کر پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتا۔ پانی کا ایک قطرہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ ہمارے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ مولانا ذرا زیادہ بولتے، کم پڑھے لکھے ہیں نا، اس لیے ذرا بڑی بڑی بات کرتے۔ ارے کیا بات کرتے ہو پانی بنانے کی مولانا؟ ہم تو ابھی اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ابھی لیبارٹری میں جائیں، آکسیجن ہم بنا سکتے ہیں، ہائیڈروجن ہم بنا سکتے ہیں۔ پانی کیا ہے؟ H2O ہے نا، ہم آکسیجن بھی بنائیں گے، ہم ہائیڈروجن بھی بنائیں گے، اس کو مکس بھی کریں گے، اس میں برقی شرارہ بھی گزاریں گے۔ یہ پانی کا گلاس مولانا، یہ پانی ہم نے بنایا ہے۔ تیری عقل کا ماتم کرنا چاہیے، تو نے بنایا یہ پانی۔ وہ پوٹاشیم کلورائڈ کس نے بنایا تھا؟ جس کو گرم کر کے تو نے آکسیجن نکالا، جن چیزوں سے تو نے ہائیڈروجن بنایا، ان پارٹیکلز کا بنانے والا کون؟ تو کس چیز کا بنانے والا ہے؟ ارے تو نے میرے اللہ کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کو میرے اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر اس کی مدد سے صرف تو نے دو مختلف چیزوں سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو نکالا، اور استعمال ساری وہ چیزیں ہوئی جو میرے اللہ کی بنائی ہوئی تھی۔ تو کہاں سے خالق ہو جائے گا رے؟ تو بھکاری کا بھکاری ہے نا۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جتنا بڑا بھکاری سمجھو گے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو، اور وہ اکیلا بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ تم اپنے آپ کو فقیروں میں جتنی بڑی فقیری اختیار کرو گے اس کے بارگاہ میں، جتنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے، اتنا اس کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو جتنا تذلل لے کر آتا ہے اس کو اتنا اٹھا لیا جاتا ہے، اور کوئی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر لے کر آئے تو اس کو مسل کی فنا کر دیا جاتا ہے۔ ایسی بات، یہ شان تخلیق۔ ابھی ہمارے ساتھی نے یہ اتفاق ہے، ایسا کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی کہ آپ ابھی کارروائی کریں گے تو کون سی آیت پڑھیں گے۔ انہوں نے سورہ فرقان کی جو آیت پڑھی، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ لوگوں کا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اللہ کے سوا لوگوں کو معبود سمجھتے ہیں۔ وہی مضمون جو یہاں ہے، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ کیا بات ہے، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ جن کو معبود سمجھتے ہیں، اس کے رنگ سے قطع نظر، اس کی شکل و صورت سے قطع نظر، قرآن فرماتا ہے جن کو یہ اللہ کے سوا معبود گردانتے ہیں، ان سب کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ وہ سب کے سب پیدا کیے گئے ہیں۔ جو اپنی وجود کے اعتبار سے اللہ کے آگے بھکاری ہو، اللہ کا محتاج ہو، وہ اللہ کی خدائی میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے مضمون، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔
انہوں نے کوئی چیز نہیں پیدا کی. اس لیے میں نے یہ خالق کی صفت تخلیق جو ہے نا وہ اللہ کی عجیب و غریب صفت ہے بھائی. ہر صفت اس کی عجیب. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. انہوں نے کوئی چیز نہیں بنایا، وہ خالق ہے. انہوں نے کچھ نہیں بنایا، یہ مخلوق ہے. جب یہ اپنے وجود کے لیے محتاج ہے اللہ کے تو یہ اللہ کی خدائی میں شریک کیسے ہوئے؟ اور آگے مزید بات فرمائی وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. ان کی مجبوری کا حال یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک اختیار نہیں رکھتے. ارے بابا قرآن کے بغیر توحید نہیں سمجھ میں آئے گی. ان کا حال یہ ہے، جن جن کو یہ اللہ کے سوا اپنا معبود بناتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اللہ کے محتاج ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنے محتاج ہیں. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان و نفع کے مالک نہیں ہیں. ولا یملکون لانفسہم موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اپنے آپ کے لیے بھی نہ وہ موت کا اختیار رکھتے، نہ حیات کا اختیار رکھتے اور نہ دوبارہ زندہ اٹھنے کا اختیار رکھتے. اتنے لاچار ہیں وہ سب کے سب جن کو اللہ کے سوا یہ میں اپنا معبود سمجھوں. اگر قرآن ساتھ نہ ہو یہ مضمون کوئی بولے گا تو لوگ اس کا منہ پکڑ لیں گے نا. اچھا آج بھی ارے کسی اور کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ 33 کروڑ والوں کو چھوڑو. یہ بیچارے ہرا صرف جو چلا رہے ہیں نا خالی ان کے مجمع میں جا کر بولو تو انشاءاللہ شہیدی کر دیں گے. آپ لوگ اپنا بھی کام تمام ہو جائے گا، قلت کھلی جنہ ہو جائیں گے اپن. تو یہاں اللہ کی شان تخلیق کا تذکرہ اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. بے شک اللہ کی بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور اختلاف رات اور دن کے اختلاف میں. یہ آسمان و زمین جو ہیں جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی آج سے 1500 سال پہلے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ایمان کے پہاڑ تھے وہ بالکل زمین کو دیکھ رہے تھے، آسمان کو دیکھ رہے تھے. آج یہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان پر فضائے آسمانی کے ایسے راز واضح کیے ہیں اور کھولے ہیں کہ جب وہ ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے. جب تک وہ راز اللہ نے راز رکھے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ آسمان کا سب سے بڑا سیارہ یہ سورج ہوگا، لیکن اب معلوم ہوئے کہ بیچارہ سورج جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اور نہ جانے کتنے کروڑہ کروڑ نہیں، اربہ ارب اور خربہ خرب، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان گنت اللہ نے سیارے اور کہکشائیں اس آسمان کی فضا میں پیدا فرمائے ہیں جن کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے وہ اپنی لیبارٹری میں اور اپنا جو ان کا دارالتجربہ ہے وہاں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرتے ہیں. ایسے فاصلے ان کے زمین سے وہ میل اور کلومیٹر میں نہیں ناپے جا سکتے، بلکہ ان کو ناپنے کے لیے لائٹ ایئر کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. 1 سال نوری سال کیا ہوتا ہے؟ نوری سال ہوتا ہے کہ روشنی جو ہوتی ہے نا، روشنی بہت تیز رفتار ہوتی ہے. روشنی کے مقابلے میں آواز جو ہوتی ہے اس کی رفتار بہت کم ہوتی ہے. آواز کی رفتار یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ آپ بجلی کی چمک جو ہے وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کی گھنگرج ہمیشہ بعد میں سنائی دیتی. اس کی وجہ یہ ہے اس میں کیا ہے، اس میں روشنی ہے. بجلی جب بادل جب ٹکرائے یا اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہو، جب بجلی پیدا ہوتی ہے آسمان میں تو ایک چمک ہے، دوسرے اس کی زوردار آواز ہے جس سے آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے اگر زوردار آواز ہو. ہم ہمیشہ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب وہ بجلی چمکتی ہے تو ہم کو چمکتی ہوئی بہت پہلے دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہم کو اس کی آواز گھنگھناہٹ سنائی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی کی رفتار بہت تیز ہے اور آواز کی رفتار اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. روشنی کی رفتار یہ ایسا کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل،
1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں روشنی سفر کرتی ہے۔ اللہ، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل۔ اور پھر جب ایک سیکنڈ میں یہ ہے تو ایک منٹ میں کتنے سفر کرے گی، اس کو 60 سے ضرب کرنا پڑے گا۔ پھر وہ 24 گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں کتنا سفر کرے گی، پھر اس کو 60 سے ضرب کرنا پڑے گا، پھر 24 سے اس کو ضرب کرنا پڑے گا، پھر 30 سے ضرب کرنا پڑے گا، پھر 365 سے ضرب کرنا پڑے گا۔ اتنی مرتبہ اس 1,86,000 کو ضرب کرنے کے بعد جو عدد آئے گی وہ عدد ہے، اس کو وہ فاصلہ ہے جو 1 سال میں روشنی کی کرن پورا کر سکتی ہے، اس کو نوری سال کہتی ہے، اور وہ خربہ خرب میں ہے۔ وہ یعنی نور یا روشنی کی کرن جو ہے وہ 1 سال میں خربہ خرب میل چلتی ہے، اس کو پھر نوری سال میں ناپا جاتا ہے۔ اور یہ سیارے اور یہ پورا نظام فلکی جو ہے، اس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نوری سال میں اس کو ناپا جاتا ہے۔ آپ انداز کرو یہ آسمان جس کی تخلیق کا ذکر اللہ نے فرمایا تمہاری زمین سے کتنی دور۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، آسمان پہلا آسمان دکھائی دیتا ہے، لیکن قرآن شریف میں کتنی جگہ فرمایا 7 سماوات، آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ ایک آسمان ہمارے لیے یہ ایمان بالمشاہدہ ہے، اور 6 آسمان یہ ایمان یؤمنون بالغیب ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ بیچارے جو دیکھ کر ہی ہر چیز ماننے کو تیار ہے نا، ان کا تو دیوالا پٹ گیا، دیوالا پٹ گیا بھائی، دیوالا پٹ گیا ان کا۔ اس لیے رب نے فرمایا 7 سماوات، لیکن پورے قرآن شریف میں ایک آیت شریفہ 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی آخری آیت فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ یہ آیت 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی سب سے آخری آیت، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور انہی کی طرح زمینیں بھی۔ اس آیت شریفہ سے کیا معلوم ہوا کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اس طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ ایمان کی بنیاد۔ معلوم نہیں قرآن شریف میں اللہ نے کیا نازل فرمایا، لیکن قرآن ہی بنیاد ہے میرے بھائی ایمان کی۔ اس کے ایک لفظ کا انکار اگر جو ہے وہ آدمی کو اسلام سے چھٹی کر دے گا۔ تو رب نے فرمایا جس طرح 7 سماوات 7 آسمان رب نے بنایا، زمین بھی اللہ نے اسی طرح بنائی۔ اب یہ 7 زمینیں کون سی کیا ہیں، اس پر بھی الحمدللہ ایک مضمون بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی وہ مضمون نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اس کو بیان فرمائیں گے۔ ابھی یہ کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور اختلاف میں رات اور دن کی، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ رات اور دن کا اختلاف، سال کے 365 دن جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا، کائنات کی عمر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے تاریخ آپ جوڑ سکتے ہیں، لیکن کائنات کب بنائی گئی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب سے کائنات بنی وہ سال چاہے ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دن سے آج تک اس سورج اور چاند کی گردش کو، جس کی بنیاد پر دن اور رات کے ملک کو تقسیم کیا جاتا ہے، اللہ نے طے فرمایا ہے، اور اس وقت سے آج تک اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑا۔ 1 سیکنڈ کا، سیکنڈ کے حصے کا بھی فرق نہیں پڑا۔ کیا اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا رات آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے، سما جو لفظ نا، سما کا ایک ترجمہ جو ہے وہ آسمان بھی ہوتا ہے، آسمان ہوتا ہے معروف ترجمہ جو ہے، لیکن سما کا ایک ترجمہ جو ہے لغت میں آپ کو اوپر بھی ملے گا۔ سما جو ہے اوپر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
تو وہ اللہ جو اوپر سے آسمان پانی نازل فرماتا ہے فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور یہ زمین مردہ پڑی رہتی ہے بالکل بنجر، دیکھ کے ایسا ڈر لگے، ایسا لگے یہ زمین میں کیا ہوگا بھائی، اس زمین کو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور سارے جاندار، ہر طرح کے جاندار جو ہیں اس زمین میں انہوں نے پھیلا دیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، یہ ہمارے یہاں جو عربی گرامر ہوتی ہے نا، تو عربی گرامر میں اس کے دو حصے ہیں، ایک علم النحو کہلاتا ہے، علم الصرف کہلاتا ہے۔ صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ جو صیغہ بدلتا کیسے ہے، وہ پورا کا پورا علم جو علم صرف کہلاتا ہے، وہی لفظ ہے یہاں پر۔ وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہوا کسی کی مرضی سے چلتی ہے، ہوا پر کسی کا اختیار چلتا ہے۔ اب اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ علم عطا فرما دیا کہ وہ موسم کا انداز کچھ دنوں پہلے کر سکتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا علم اور اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کا استعمال، جس کو اللہ نے اس کو سکھایا، اس کے بنیاد پر تو خالی یہ بیچارہ اتنی ہی پیش گوئی کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ فلاں جگہ سے اٹھے گی اور جا کے فلاں جگہ ٹکرا جائے گی، اور پھر سب کے لیے بھاگو بھاگو بھاگو، آنے والا ہے طوفان، آنے والا ہے بحری طوفان، آنے والا ہے بری طوفان آنے والا ہے۔ ارے کوئی کوشش کر کے اس کے رخ کو بدل دو نا، نہیں، فرمایا تصریف الریاح، یہ ہواؤں کا تصریف الریاح، یہ ہواؤں کا بدلنا اپنے رخ کو، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کر دیا، تابع فرمان ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہم جس مہینے سے گزر ہیں، اگست کا مہینہ، اس میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، ابھی گرمی کا کیا حال ہے؟ کوئی ہے جو بارش لا لے؟ وہ بارش بھیج دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روک لے تو کوئی لا نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، انسان روز اول جتنا اپنے رب کے آگے مجبور تھا آج بھی ہے، اور خدا کی قسم قیامت کے دن تک اتنا ہی مجبور ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کے درمیان بادل کے مسخر کرنے میں لآیات لقوم یعقلون، عقل والی قوم، یہ ذرا سوچنے کی بات، عقل ہو جس کو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بولتے ہیں یہ دین میں عقل کو دخل نہیں ہے، میرے خیال ہے وہ عقل سے پیدا ہے۔ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ اس قوم کا تذکرہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عقل والی قوم ہے، وہ آنکھ کھول کے زندگی گزارتی ہے، اپنی آنکھ بھی کھلی رکھتی ہے، اپنا کان بھی کھلا رکھتی ہے، اور اپنے دماغ کو بھی کھلا رکھ کے اللہ کی ان مختلف تخلیقات پر غور کرتی ہے، اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر اس کا دل اندر سے اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہ میرے اکیلے اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اور اس کی قوت اور طاقتوں میں کوئی کسی طرح مداخلت نہیں کر سکتا۔ عقل والی قوم، اولی الالباب، اہل ایمان کو قرآن میں اولی الالباب کا عقل والے ہیں، سوچ سمجھ والے ہیں۔ یہاں پر فرمایا عقل والی قوم، مطلب بے عقلے لوگ جو ہیں نا، میں نے کسی وقت آپ کو بتایا بھی تھا، اور حقیقت بھی ہے یہ، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں کہ عقل جو ہے وہ آدمی کی کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، برابر ہے۔ یہ جس دن عقل کام کرنا چھوڑ دے، ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو جنون ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ جو پاگل ہو جائے نا، اس پاگل انسان کے اوپر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، کوئی پاکی ناپاکی، ارے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق بھی نہیں پڑے گی، اس کا کسی سے نکاح پڑھا دو نکاح بھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی بے نہیں، کوئی خرید نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی شریعت ہوگی۔ کیوں؟ اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ جو اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کا صحیح استعمال، اور صحیح استعمال یہ ہے کہ اس عقل کو اس رخ پر ڈال لو جو اللہ نے ہمارے عقل کے رخ کو درست کرنے کے لیے اپنی کتاب میں۔ اب اگلی آیت میں فرمایا من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ،
لوگوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جن سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں، ایسا مرتے ہیں ان پر۔ ایک ترجمہ نگار نے اس کا ترجمہ کیا جو میں نے ابھی ترجمہ کیا تھا، وہ ان غیر اللہ کے، ان اللہ کے غیر کے ایسے گرویدہ ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، کئی ترجمے اللہ کے فضل سے سامنے ہوتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا، ایک دم دل سے گرویدہ ہو گیا، وہ ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو یہ اللہ کے غیر جن کو انہوں نے خود ہی اپنا معبود بنا لیا، ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے ان کو اللہ کا گرویدہ ہونا چاہیے۔ ان معبودان باطل سے، ان جھوٹے معبودوں سے، وہ چاہے دفن ہو قبروں میں یا کھڑے ہوئے ہوں مختلف استھانوں میں، ان معبودان باطل سے، یا وہ فرضی قصے کہانی کے معبود ہوں، ان معبودان باطل سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ تو سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے۔ یہ بات ہمیشہ خیال، یہ دین فطرت ہے، ہمارے اوپر کوئی ایسا حکم اس دین میں نافذ نہیں کیا گیا۔ دیکھو ہم جتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہماری شادی، ہماری بیاہ، ہماری موت، ہماری مٹی، یہ جتنی چکر ہے نا، جتنا ہم نے اسلام کے سوا چیزوں کو اپنے اوپر لاد دیا، انہوں نے ہم کو دفن کر دیا۔ یہ رسم و رواج، اور یہ رسم و رواج پر ہم اس طرح مر مٹے ہیں جیسے ہم کو اسلام پہ مر مٹنا چاہیے تھا۔ جیسے ہمیں اسلام پہ مر مٹنا چاہیے تھا، ویسے ہم ان رسم و رواج پہ مرے مٹے ہیں، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں صاحب، کیا کرنا، کوئی بہانہ کرتا۔ فرمایا ایمان والا سب سے شدید محبت، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کیا کہ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والا اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں، اس لیے کہ محبت، مودت، وجعل بینہم مودۃ ورحمہ، رب نے فرمایا میاں بیوی کے درمیان ہم نے مہربانی اور محبت کو رکھ دیا ہے۔ تو مختلف چیزوں سے فطری محبت یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ ماں باپ اولاد سے محبت کریں، اولاد ماں باپ سے محبت کرے، بھائی بہن، یہ مختلف رشتے ناطے، دوست احباب، تعلقات، سب اپنی جگہ، لیکن ان سب کے لیے ایک شرط ہوگی کہ یہ اس وقت تک نبھائے جائیں گے جب تک احکام خداوندی کے ذیل میں ہوں گے۔ جس دن یہ احکام خداوندی سے ٹکرائیں گے اس دن اللہ کے حکم کو مانا جائے گا، ان رشتوں کو نہیں مانا گا۔ یہ ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ جتنی فطری محبت ہے ان سب کا خیر مقدم ہے، وہ سب کے سب ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، لیکن کب تک؟ جب تک یہ محبتیں ہمیں اللہ کی نافرمانی میں نہ ڈال دیں۔ اب ہم اپنی محبتوں کا اپنے طور سے محاسبہ کریں، اس پہ کوئی درس کا آخری وقت ہو رہا ہے، اپنے طور سے دیکھیں اس کو۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کاش یہ اس وقت کو دیکھیں جب یہ اپنے آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کون؟ وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اور ان سے ایسے محبت کر رہے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا کاش اس وقت کو دیکھتے جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ وہ سمجھ لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا۔ دنیا میں یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اللہ کی طاقتیں معاذ اللہ منقسم ہیں، تقسیم کی گئی ہیں، اور اس وقت دکھائی پڑے گا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب یا ربی یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ میری جان، میں ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقت صرف اللہ کو، فقط اللہ کو حاصل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور جہنم بھی سامنے ہوگی، اللہ بہت ہی سخت عذاب دینے والی ہے، وہ بھی ان پر کھل جائے گی بات۔ اب اگلی آیت شریفہ میں ایک مضمون ہے
اس کو صرف اس کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب جن لوگوں کے پیچھے چل کر آئے تھے وہ لوگ ان سے اظہار بیزاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انصاف کے سارے تقاضے پورے ہوں گے، گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے دونوں آمنے سامنے رہیں گے نا۔ تو یہ جن کے پیچھے چل کر گئے تھے، جن کا دامن پکڑ کے رکھا تھا، جس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، دین چلا جائے، ایمان چلا جائے، سب چلا جائے، جس کا دامن نہ جائے، وہ دامن جس کا پکڑ رکھا تھا وہ ان سے اظہار بیزاری کریں، ہم تم کو جانتے ہی نہیں، کہاں ان کی وجہ سے ہماری گردن پھنسے۔ ان کے اظہار بیزاری پر ان کو یہ لگے گا کہ ساری دنیا، ساری زندگی ہم ان کے سہارے پہ گزار کے آئے اور آج یہ ایسے اظہار بیزاری کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے یا یہ سوچیں گے کہ کاش ایک مرتبہ دنیا میں جانا نصیب ہوتا۔ یہ قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات، اب اس وقت موقع نہیں ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے، کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر مومن نہیں، کافر، فاسق، فاجر، مشرک وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیا گیا نا، اور وہاں کیا ہونے والا ہے وہ بتا بھی دیا گیا۔ اگر اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو کئی قرآن کے مقامات ہیں، میں بھی کوئی وہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا ابھی۔ تو یہاں پر بھی وہ یہ سوچیں گے یا یہ تمنا کریں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جیسے تم آج ہم سے بھاگ رہے ہو نا، کل تو ہم تمہارے دامن میں چھپ کے گھومتے تھے، سب چھوڑ دیا تھا، آج تم ہم کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو۔ اگر ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ جانا میسر آ جائے نا تو ہم تمہارے سامنے بھی ایسی اظہار بیزاری کریں جیسے تم آج ہمارے لیے اظہار بیزاری کر رہے ہو۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان پر حسرت بنا کر دکھا دیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی بھی حال میں جہنم سے نکل نہیں سکے، جہنم سے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے ایسی بدنصیبی سے، اللہ ہمیں زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا پہ ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، درس کے آخری میں پھر بہت ادب سے عرض کریں کہ جو ضمیر مجلس تعلیم القرآن نے الحمدللہ جس کا بیانہ کیا ہے، اس کی رجسٹری کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور ایک خطیر رقم ہے جو ضروری ہے اس رجسٹری کے لیے۔ پیسہ کا کام پیسہ کرتا ہے، دعا کا کام دعا کرتی ہے۔ آپ دعا تو کر ہی رہے ہوں گے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن دعا جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا کو مٹیرائز کرنے کے لیے، اس کو شکل دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو بہت ہی میری ادب سے درخواست ہے کہ بہت اہم کام اس وقت تعلیم القرآن کے سامنے ہے، آپ اس کی طرف خاص توجہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم احفظنا وانت خیر الحافظین، اللہم انصرنا وانت خیر الناصرین، اللہم اغفر لنا وانت خیر الغافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔